آج ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت بالکل ہائی لائٹ ہے اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اس پر بڑے اختلافات بھی ہوئے اور بڑے لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی، لیکن حق حق ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور پھر اس پر کافی ایسے علماء ان کے بھی کلپ موجود ہیں جو ایسی روایات پیش کر دیتے ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں یا صحیح حدیث نہیں ہوتی، اور جو صحیح ہوتی ہے اس کو دبا لیتے ہیں، ضعیف کو صحیح بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے جہلا بھی ممبرز پر اس ٹائم موجود ہیں۔ تو محترم سامعین حضرات، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کروڑ شان ہے، ان کی شانیں بیان کرتے رہو، ہم ختم ہو جائیں گے، ان کی شان ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم نے وہی قول پیش کرنا ہے، یا وہ تو ضعیف قول ہے اسی کو ہی سامنے رکھ کر کہنا ہے یہ بیان کرو گے تو تم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو ہے وہ محبت ان سے کرتے ہو، وگرنہ ہم تمہاری محبت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہم نے تو بولنا ہے حق، اب اس پر تم ہمیں تسلیم کرو یا نہ کرو، ہم نے حق بولنا ہے، ہم نے حق کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ہم حق کو ہی پکڑے رہیں گے، صراط مستقیم پر ہی چلیں گے۔ تو مسلم شریف کے اندر میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دیتا ہوں، ویسے کئی حوالہ جات ہیں لیکن ایک حوالے سے بالکل ثابت ہو جائے گا۔ یہاں پر حضرت امام مسلم علی رحمہ آپ نے مسلم شریف کے اندر یہ لکھا، ولدہ حکیم ابن حزام فی جوف الکعبہ، فرمایا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اس کے علاوہ نہ تو کبھی پہلے کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی خانہ کعبہ میں، حتیٰ کہ امام حاکم نے بھی اسی روایت کے نیچے امام حاکم نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو، وہی پہلے تھے اور وہی آخری تھے، اور یہی صحیح قول ہے۔ اس کے علاوہ جو خطبات سے تقریریں کرتے ہیں اور دیگر ایسی کتابیں ہیں جو بالکل سرے سے ہی ضعیف ہیں، ان سے تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، تو میں ان سب کے سامنے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ مستند دین کو سامنے رکھو اور سند کے ساتھ ہر چیز کو بیان کیا کرو۔ ہر ایک انسان سے خطا ہوتی ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب اس کو بالکل پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ چیز اسلام کے اندر مستند نہیں ہے، ضعیف ہے، اس کو پھر صحیح بنا کر دھاندلی کر کر سامنے عوام کے رکھنا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔